کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید جو آیت اللہ خامنائی کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے چند دنوں تک. لیکن اگر صدر ٹرمپ کے بیانات پر غور کیا جائے اور اس کے لفظوں پر غور کیا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ جب تک صدر ٹرمپ کی مرضی کی حکومت نہیں آتی اس وقت تک اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں رجیم چینج کا مطلب ہے حکومت اور پوری کی پوری حکومت تبدیل کرنا. جبکہ اس وقت اگرچہ آیت اللہ خامنائی چلے گئے ہیں لیکن وہی نظام قائم ہے، انہی کے نائبین جو ہیں وہ چلا رہے ہیں، دوسری یا تیسری جو ان کی ٹیئر ہے وہ چلا رہی ہے. تو اس سے تو امریکہ کو کوئی فائدہ بظاہر ہونے کا امکان نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ایران ایسا ہو کہ وہ مزاحمت نہ کرے اور امریکہ کی مرضی سے چلے، نیوکلیئر ڈیل کرے اور جو امریکہ کے ساتھ ان کے معاملات ہیں وہ ختم کرے اور اسرائیل کے لیے کوئی تھریٹ نہ بنے. تو یہ فی الحال تو اگرچہ بہت بڑا نقصان ہو گیا ایران کا، آیت اللہ خامنائی اور جو ٹاپ کی قیادت تھی وہ چلی گئی، لیکن پھر بھی اس سے امریکہ کو یہ فائدہ نہیں ہوا کہ کوئی نظام بدل جائے، رجیم چینج ہو جائے، ریاست کی پالیسیاں چینج ہو جائے. ایران کی ریاست کی آج بھی وہی پالیسیاں ہیں جو آیت اللہ خامنائی کے زمانے میں تھی. تو ایک تو پہلی یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ جب تک یہ لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ جو ان کا ایجنڈا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بار بار مثال دیتے ہیں کہ وینزویلا جو ہے وہاں کس طرح ہوا کہ ہم نے صدر کو اٹھایا اور اس کے بعد جو ساری حکومت ہے وہ ہماری مرضی سے چلنی شروع ہو گئی، سارے معاہدے امریکہ سے ہو گئے، سارے معاملات امریکہ سے طے ہو گئے. اب بظاہر ایران کے اندر ایسا ہونا مشکل ہے کیونکہ ایک تو فوری طور پر اتنے بڑے سانے کے بعد فوری تبدیلی ممکن نہیں ہے کہ لوگ جو بھی آئے گا اس کو سپیس چاہیے، وہ ایسا کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا. نہیں تو ایک طرف امریکہ کی جتنی بھی حمایت ہو ایران میں وہ حکومت نہیں چلا سکتا. لیکن میرا اندازہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے وہاں اپنے فیورٹس چن رکھے ہوں گے، انہی فیورٹس کی بنیاد پر ہی تو وہ حملے کرتا ہے، انہی فیورٹس کی بنیاد پر تو اس کے ٹارگٹ کا صحیح انتخاب ہوتا ہے، انہی فیورٹس کی بنیاد پر انہی میر جعفر یا جو غدار ہیں ایران کے انہی کی بنیاد پر تو ساری جاسوسی کی جاتی ہے.